بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ کی پہچان کیا ہے، اس موضوع کو لے کے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، اور یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں گزشتہ سیشن میں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں ایک شیعہ کی، ایک متقی کی، ایک مومن کی، ایک علی کے چاہنے والے کی 110 نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ خطبہ حقیقت میں ایک ترازو ہے۔ ہم جیسے افراد جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں وہ بھی اس ترازو کے حوالے سے اپنے آپ کا وزن کر سکتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر ہیں تو ہم میں کتنی کمزوریاں ہیں۔ مثلا 110 اوصاف اگر اور فضائل جناب امیر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، یہ ہوتے ہیں شیعہ، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور جو نہیں پائے جاتے۔ ہمیشہ امتحان اور وزن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان اوزان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کمی جو ہے وہ پوری کی جائے۔ آپ دیکھیے جو پرانے ترازو ہوتے تھے اس ترازو میں، اور ابھی بھی اگر آپ ایک چیز کا جدید ترازو کے حوالے سے بھی کسی چیز کا وزن کرنا ہوتا ہے تو وزن کرنے والا ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں کم ہیں تو وہ فوری طور پر 2-4 چیزیں اور ڈالتا ہے، اور اگر کچھ چیزیں اضافہ ہیں تو وہ ان کو ہٹاتا ہے۔ ہمیں بھی اس خطبے کے ذریعے سے اپنا وزن کرنا ہے، اور اگر کہیں کوتاہی ہے، کہیں کمی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر کہیں کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یعنی غلط چیزیں درمیان میں آ گئی ہیں تو ان کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ہے اس خطبہ 191 جس کو خطبۃ المتقین کہتے ہیں۔ نہیں دہرانا چاہتے کہ جناب امیر علیہ السلام سے ایک حمام نامی صحابی نے پوچھا، یا علی صف لی المتقین، میرے لیے متقیوں کے اوصاف بیان کیے، تو امام نے یہ اوصاف بیان کیے۔ دوسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل عجب سلسلہ ہے اس سوشل میڈیا نے، جہاں بہت سارے فوائد دیے ہیں اسی طریقے پہ بہت سارے نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عزیزان ہیں جو شیعیت کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور وہ ادھر ادھر سے دیکھ کے مثلا بڑے بڑے ملل و نحل شہرستانی میں بھی آپ دیکھیے تو شیعہ کون ہوتے ہیں، کہیں کوئی ایک شخص نظر آیا اور اس نے شیعہ کا نام لیا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر اس کو کہا کہ شیعہ کا ایک گروہ یہ ہوتا ہے، شاید اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو۔ تو اس حوالے سے شیعیت کی اگر پہچان کی جائے، ہم انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ یہ شیعہ دشمنی کیوں ہوتی ہے یا شیعہ سے نفرت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ لہذا وہ افراد جو شیعیت پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ ایک دوسرے کے درمیان الجھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیے کہ شیعیت کی حقیقت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص شیعیت کے اندر کمزور ہے تو علماء کرام الحمدللہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ احباب جو ہیں وہ اہل سنت میں مثلا یا دوسرے گروہوں میں جو کمزوریاں ہیں ان کی طرف توجہ دیجئے۔ بہرحال آتے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے جو اوصاف بیان کیے، ہم نے آخری صفت یا فضیلت جو بیان کی تھی، امام فرماتے ہیں فی الزلازل وقور، ایک شیعہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار ہوتا ہے۔ فی الزلازل وقور، مثلا شیعیت کے خلاف جو ہیں وہ بہت سارے محاذ قائم ہو جاتے ہیں، اس ایک شخص کے خلاف بہت سارے محاذ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو وہ ان مشکلوں سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور رب سے مدد طلب کر کے، علی سے رہنمائی طلب کر کے، پیغمبر اکرم کے فرامین کو سامنے رکھ کے ان سے گزرتا ہے۔ وفی المقارہ صبور، ایک حقیقی شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکالیف میں اور سختیوں میں صابر ہوتا ہے۔ وفی الرخاء شکور، اور جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ وہ ان نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور شکریہ کے پھر طریقے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے حق کے الہی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، کم از کم جو ہے وہ اس میں۔ تو شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، باقی جو دنیا کی چیزیں دی ہیں، کہیں ہماری یہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہوں، تو متقی اور مومن شیعہ حقیقت میں وہ شاکر ہوتا ہے، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے۔
آگے امام فرماتے ہیں کہ لا یحیف علی من یبغض، یہ عام شیعہ کے لیے ضروری ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ شیعہ جس کا دشمن ہوتا ہے اس کے خلاف بھی بے جا زیادتی نہیں کرتا، اپنا حق لیتا ہے لیکن زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ولا یعصم فی من یحب، اور یہ بھی بہت اہم جملہ ہے، ظاہر علی علیہ السلام کا کلام ہے، ایک ایک جملہ اہم ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، ورنہ عرض کیا ہے کہ ایک ایک جملے پہ ایک ایک درس ہونا چاہیے۔ ولا یعصم فی من یحب، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ بہت سارے گناہ جو ہم اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے کچھ ناجائز تقاضے ہوتے ہیں، ہم اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے محبت کامل اگر ہو تو وہ خدا سے ہو، اور خدا سے محبت کا طریقہ جو قرآن نے بتلایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ کسی ادھر ادھر کے پیروی کر کے اور اس کی محبت میں ہم اللہ کی معصیت کر بیٹھیں۔ ولا یعصم فی من یحب، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی محبت میں محبوب حقیقی جناب پیغمبر اکرم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پھر نافرمانی نہیں کرتا۔ یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ، اس سے پہلے کہ کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہ جناب علیہ السلام نے، ہم نے کسی وقت کسی اور سیشن میں بھی ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا پیش کیا تھا، لیکن اب منظم پورے خطبے کو پیش کر رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ چار گواہ اس کے آ کے گواہی دیں گے، دو گواہ آ کے اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مانے گا، نہیں، غلطی ہو گئی تو غلطی کو غلطی مان کے وہ اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، اور کسی کے سامنے اگر غلطی ہوئی تو اس کی بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ کچھ حقوق اللہ کے اگر پامالی ہو گئی اور نافرمانی ہو گئی تو اللہ سے معافی، اور کچھ معافی کے تقاضے اور بھی ہوتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے مثلا کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کی دیت ہے، اس کا قصاص ہے، اس کے جو دوسرے کفارے ہیں وہ ادا کرتا ہے، تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے خود گواہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کو، ائمہ خدا کو وہ گواہ سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنے خلاف بھی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لا یضیع ما استحفظ، جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا۔ ولا ینس ما ذکر، اور جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ سب سے بڑی امانت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید ہمارے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے۔ خود قرآن مجید شکوہ نہ کرے کہ پروردگار انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور قرآن مجید میں اللہ نے جو یاد دلایا ہے اس کو بھی نہیں بھولتا، اور جو اپنے بزرگوں نے زندگی کی محنت سے نچوڑ نکال کے سپرد کیا ہے وہ امانت بھی ہے اور وہ یاد بھی ہے، نہ اس امانت کو بھلاتا ہے اور خیانت کرتا ہے، اور نہ ان بزرگوں کی محنتوں کو بھلاتا ہے۔ ولا ينابذ بالالقاب، یہ عمومی ایک چیز امام فرماتے ہیں کہ دوسروں کو برو ناموں سے یاد نہیں کرتا۔ ولا يضار بالجار، ایک نشانی جو عمومی طور پر امام فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ ہمسایوں کو کوئی گزند کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سا موضوع ہے، اور اس پہ انشاءاللہ کسی وقت ہمسائے کے حقوق اسلام میں کیا ہے۔ یہاں جناب علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں کہا کہ وہ کتنا نیک ہو اور کتنا دیندار ہو اور کس مذہب کا ہو، ہمسایہ ہمسایہ ہے، خواہ وہ آپ کا مشرک ہمسایہ بھی ہو، تو آپ کی طرف سے اس کو گزاند نہیں پہنچنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگرچہ اس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی رہے تو پھر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ولا یشمت بالمصائب، دوسروں کی مصیبتوں پر خوش نہیں ہوتا۔ ولا یدخل فی الباطل، اور نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ ولا یخرج من الحق، کچھ بھی ہو جائے وہ حق کی راہ سے قدم باہر نہیں نکالتا۔
ان سمت لم یغمہ سمتہ، اگر چپ کر لیتا ہے تو اس کی خاموشی اس کے دل کو نہیں بجھاتی، دل کو ملول نہیں کرتی، دل غمگین نہیں ہوتا، وہ چپ کی ضرورت ہے تو وہ چپ رہتا ہے۔ وَإِن ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، اور اگر وہ خوشی میں ہے، ہنستا ہے تو بھی اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، یعنی حد رکھتا ہے، چپ میں غمگین نہیں ہوتا اور خوشی میں حد سے نہیں بڑھتا۔ وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ۔ اب یہ ایک جملہ ایسا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ البتہ اپنے حقوق کو یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بولو ہی نہیں، کوئی زیادتی کرتا رہے۔ اگر کوئی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو اس میں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اگر زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یوں بے صبری سے کام نہیں لیجئے، بلکہ اللہ کو مد نظر رکھیے، اللہ انشاءاللہ انتقام لے گا۔ نفسہ منہ فی عناء والناس منہ فی راحت، اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہوتے ہیں۔ نفس کو مثلا ہم نے کئی مثال دی تھی کہ اب سردیوں کا موسم ہے اور صبح کی نماز ہے، نفس کہتا ہے کہ سویا رہے، لیکن وہ نفس کو تکلیف دے کے نماز پڑھتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں رہتے ہیں۔ اتعب نفسہ لآخرتہ وراح الناس من نفسہ، آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت دیتا ہے اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھتا ہے۔ بعدہ اما تباعد عنہ زہد و نضاحت، جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کے بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سے دور ہوتا ہے تو کسی مثلا تکبر کی وجہ سے یا مثلا کسی اور اپنی ذاتی وجوہ کی وجہ سے نہیں، وہ بچتا ہے برے افراد سے، بری جگہوں سے تو زہد کی وجہ سے، رب کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور قریب ہوتا ہے تو کسی سے لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی خوش خلقی اور رحم دلی کی وجہ سے دوسروں کو قریب کرتا ہے اور دوسروں کے قریب ہوتا ہے۔ بلکہ خود جناب امیر علیہ السلام نے اگلے جملے میں واضح فرما دیا، لیس تباعدہ بکبر وعظمت، اس کی دوری کسی غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور نہ اس کا میل جل کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 191 جس میں جناب امیر علیہ السلام نے ایک شیعہ کی پہچان کرائی ہے۔ آگے پھر یہاں قالس فسائق حمام ساکتن کانت نفس فیہا، راوی کہتا ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ آگے چند جملات ہیں جو کیوں غشی ہو گئی اور اس کا کیا سلسلہ ہے، تو یہ اس کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ہمارے لیے بیان کی ہیں، اور ہم ان کو ترازو بنا کے اپنے آپ کو بھی پرکھتے ہیں، اور دوسرے عزیزان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ایک حقیقی شیعہ کی پہچان کرنی ہے تو کسی گناہگار کے عمل کو نہیں دیکھیے بلکہ ایک نظریے کو دیکھیے۔ پروردگار ہمیں شیعہ علی اور حقیقی بندہ خدا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔